बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था एंड वी कीप रनिंग दीज क्विजेस के कौन से वो सहाबी थे जिनको मक्का में पब्लिकली डिसमेंबर किया गया था। डिसमेंबर का मतलब है कि यानी पब्लिकली उनके जिस्म के हिस्से काटे गए थे। लिम्स नॉर्मली मुराद होते हैं जब हम लफ्ज डिसमेंबर इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया हजरत अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर बिन आमिर। बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया। थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी ये है कि ये जवाब नहीं था। हजरत अम्मार इब्न यासिर बेटे हैं, बहुत अहम सहाबी हैं, और वो बेटे हैं जो इस्लाम के बहुत सारी रिवायात के मुताबिक पहले दो शोहदा हैं। डेफिनेटली जो पहला कपल है, यानी एज अ फैमिली जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए। दूसरी रिवायात के मुताबिक बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो पहली शादी से बेटे थे, ही वॉज द फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम। हज़रत अम्मार इब्न यासिर के जो वालिदैन थे उनका नाम यासिर बिन आमिर था और उनकी वालदा का नाम बीबी सुमैया था रदी अल्लाह ताला अन्हा। और उनका दोनों का कत्ल बहुत ही बेईमाना तरीके से, वेरी विद अ लॉट ऑफ टॉर्चर एंड अ लॉट ऑफ पेन, they were killed. Bibi Sumayya was killed first, and her husband Hazrat Ammar was killed. Hazrat Yasir was killed after them. However, this was not the story I was referring to because A, मैंने आप लोगों को कहा था कि मेल सहाबी हैं, B ये कि मक्की दौर में, और C ये कि उनके जिस्म के आज़ा को रिमूव किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वंडरफुल कि इस तरह की एक्सरसाइजेस से हमारे लिए ये नाम जहन में वाजे हो जाते हैं। जिन सहाबी की कहानी, और आप में से माशाल्लाह कईयों ने सही जवाब दिया, उनका नाम है खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत ही अमेजिंग इनकी स्टोरी है। तो पहले मैं ब्रीफली स्टोरी के कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुना दूंगी। बुनियादी तौर पर हज़रत खुबैब बिन अदी जो हैं ये एक यंग सहाबी हैं, और ये ही इज़ मदनी और अंसारी सहाबी। तो इनकी असैसिनेशन या इनकी शहादत मक्का में ज़रूर हुई है, मगर ये सहाबी अंसार के हैं, ठीक है। और इनकी किस तरह से इन्हें मारा गया, बैकग्राउंड क्या था। 625 AD कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट की कि आप कुछ इंस्ट्रक्टर्स भेजें इस्लाम हमें सिखाने के लिए। दो ट्राइब्स थे खुज़ैमा के, उन्होंने ब्राइब किया, हर दौर में हुआ है, पैसे से लॉयल्टीज खरीदने की कोशिश की, और ये जो ट्राइब्स थे असल में अपना एक पुराना रिवेंज लेना चाहते थे। और हजरत आसिम बिन साबित को मारने के बाद इन्होंने हुज़ैल नामी शख्स ने उनका सर भी बेचने की कोशिश की, सो ऑन सो फोर्थ। सो इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी कि ये जो सारा मामला हुआ उसमें कई असहाब तो मारे गए जिनको सिखाने के लिए भेजा गया था, उनमें से कुछ बच गए जिनको एज कैप्टिव्स मक्का में लाया गया। हजरत खुबैब बिन अदी उन्हीं में से हैं, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ आसिम बिन साबित अल अंसारी ये लोग निकले थे। इट वाज अ बैच ऑफ 10 पीपल। ये हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत है जिससे हमें सारी कहानी पता चल रही है, ठीक है। ये जब सारा वाक़या हो गया और हजरत खुबैब को मक्का में लाया गया, और उन्हें जाहिर है उस जमाने में उस तरह से जेल्स नहीं होती थी, तो घरों में रखा जाता था, और जिन्होंने एज अ प्रिजनर रखा और इन्होंने बदला भी लिया, क्योंकि एक शख्स था अल हारिस बिन आमिर जिसका कत्ल हजरत खुबैब ने, ये बदरी सहाबी भी हैं, इन्होंने बदर के मौके पर
الحارث بن عامر جو کہ ایک مشرک تھا اسے مارا تھا. اس کی فیملی کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ویل میک اے بیڈ ایگزامپل آف ہم, اور انہوں نے کہا کہ ہم خبیب کو ماریں گے. یہ جو بیٹے تھے حارث کے, جو مشرک تھا جو ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا, اس نے حضرت خبیب کو خریدا, اور they wanted to avenge their father's death. تو ان کو کیپٹیو رکھا جب تک انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ اور وقت ڈیسائیڈ کر لیں جہاں سب کے سامنے انہیں مارا جائے. اور جب لوگ جمع ہونے لگے دیکھنے کے لیے ان کی ایگزیکیوشن, تو حارث جو مشرک تھا اس کی بیٹی کے الفاظ میں آتا ہے کہ حضرت خبیب نے کچھ چیزیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ استرا چاہیے, he needed a shaver or a blade or a razor, and he wanted to clean his unwanted hair, جو کہ اسلامکلی کلین رکھا جانا چاہیے. اور میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ تیاری کر رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل کلین حالت میں جاؤں. ان کی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو خبیب بن عدی کی ڈفرینٹ روایات میں ملے گا. مثلاً ایک بڑی امیزنگ چیز ہے کہ جب یہ کیپٹیو تھے تو ان کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو جنہوں نے رکھا ہوا تھا ان میں سے ان کے کوٹیشنز آتی ہیں کچھ روایات میں کہ ان کے پاس فریش گریپس رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور جب پوچھا جاتا تھا کہ کہاں سے آئے تو وہ ایگزیکٹلی وہی جواب دیتے تھے جو جس طرح بی بی مریم نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور مجھے تو نہیں پتا. سو ہی واز این ایکسٹریملی اسپیشل پرسن جو خاص ہے. یہ میں آن لائن تو دیکھتی ہوں لیکن آئی لو کہ بک سے پڑھا جائے. تو جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو آخر کے کچھ الفاظ ہیں وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے. دس از ویری لولی لٹل بک. اس میں چھوٹے چھوٹے بالکل بریف بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور perhaps خبیب بن عدی is the first person who was crucified for Islam, یعنی جنہیں صلیب چڑھایا گیا تھا یہ غالباً پہلے صحابی ہیں. اس علاقے میں صلیب چڑھانے کا رواج نہیں تھا. So we hear a lot about the crucifixion in times of عیسیٰ علیہ السلام, مگر یہاں پر یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا عرب ایریا میں جو حجاز کا ایریا تھا. While on the cross, probably the first ever used in Arabia, our hero Khubayb bin Adi, who was being pricked and his body pierced by the spears and swords of the pagan Qurayshites, our hero was asked, would you not rather wish that Muhammad sallallahu alaihi wasallam be in your place while you are safe and sound with your family? تو آپ سوچیں انہیں کراس پہ لگایا گیا ہے اور ان کو کچوکے دیے جا رہے ہیں نیزوں سے, جسم کے حصے کاٹے جا رہے ہیں, اور بار بار ایک ہی سوال یہ لوگ کر رہے ہیں, تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی اور تم اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے. وہ جواب کیا دیتے ہیں, by Allah, I would not like to be safe with my wife and children with the joys of the whole world while the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is being hurt even with the prick of a thorn. میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدلے ایک کانٹا بھی چبھے. یہ تھے ان کے الفاظ. تو سٹوری آپ نے پوری دیکھ لی ہے. ایکٹیو پارٹیسپنٹ تھے اور ان سے بدلہ لیا گیا. ان کے فیئرس اینمیز دشمنوں کو بیچ دیے گئے اور وہیں پہ انہیں مارا گیا. کروسیفکشن ہوئی. اچھا, عین مارے جانے سے پہلے خبیب نے اجازت مانگی تھی کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اور بہت سے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے تھے, a lot of them later converted to Islam because they saw this man's unusual faith. اور
خبیب نے اجازت لی اور پھر کہا ٹو میٹ میٹرز ناٹ آن وچ سائڈ آئی میٹ ڈیتھ سو لانگ ایز آئی ڈائی اے مسلم. تو اپنی آخری سانسوں میں یہ خبیب نے بات کی. اور ان کی دعا ایک جو قبولی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب، ہم نے آپ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو انہیں اطلاع دے دیجئے کہ میرا کیا بنا. اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ خبیب کی شہادت ہو گئی ہے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ بعد کے سالوں میں، اچھا، اینڈ ہز باڈی پارٹس ہز لمز ور کٹ بیفور ہی واز کلڈ. اور جب ایک اور صحابی جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعد میں کئی دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. میں نے آپ کو بریفلی بات بتائی تھی. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں اس وقت موجود تھا جب خبیب کو مارا جا رہا تھا، اور میں جب بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں تو وہ اتنا دردناک سین تھا کہ میں اس چیز کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں. سو دا کائنڈ آف جذبہ دیٹ واز دیر، اور جس طرح کے لوگ اسلام لائے. ریسنٹلی بھی کوئی مجھ سے میری بہن ہی کہہ رہی تھی کہ کتنے خوش قسمت تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تھے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہی تھا ان لوگوں کو، کیونکہ ہر ایک شاید اتنی، بلکہ یقیناً اتنی آزمائشوں سے گزر نہیں سکتا تھا. سو دیز آر سم صحابہ جن کے نام ہم بہت زیادہ کامنلی سنتے نہیں، ہم بہت زیادہ جانتے نہیں، بٹ ان کی اتنی امیزنگ سٹوریز اور اتنی میراکلس سٹوریز ہیں. اور اپنی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ اللہ کی خاطر قربان، اور پھر بار بار پوچھے جانا. ایکسٹریم تکلیف میں انسان کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ، یہ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ تھا.